گیا, پھر اندر جیل میں, لیکن نہ خودکشی کا خیال آ رہا ہے, نہ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں. کیا سوچ کے؟ اللہ نے میری تقدیر میں یہی. ہم کہتے ہیں ایک تو اللہ کے لیے میں برائی سے بچا. آج جو دیندار بنتا ہے نا, فوراً کہتے ہیں پیسے بڑھ کیوں نہیں رہے, میں تو نماز بھی شروع کر دی, داڑھی بھی رکھ لی, پردہ بھی کر لیا, سب کچھ ہو گیا, اللہ میاں نے تو کہا تھا کہ میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا, اس کے دروازے وہ کیوں نہیں رہا. یہ یوسف علیہ السلام نیکیوں پہ نیکیاں کر رہے ہیں, بجائے وسائل پیدا ہونے کے الٹا آزمائشوں پہ آزمائشیں بڑھ رہی. زنا سے بچنے پہ تو ان کو بادشاہ بن جانا چاہیے تھا. اللہ کہتا ہے آپ نے میری خاطر قربانی دی, اب میں آپ کو نوازوں گا. نہ اللہ نے الٹا کیا کروا دیا, جیل میں ڈلوا دیا. پھر جیل سے نکلنے کی صورت بنی تو بلوا دیا اس کو. بلایا تو شیطان نے, لیکن وہ بھی تو اللہ کی مرضی بھی تو شامل تھی نا اس میں. تو آزمائشوں پہ آزمائش ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے بھائی, اللہ کی تقدیر, ہم اس تقدیر پہ کیا ہیں, راضی ہیں. یہ وہ نسخہ ہے جو ڈپریشن کا علاج ہے, جو ڈاکٹروں کے پاس اور گوروں کے پاس نہیں ہے. گورے ڈپریشن کے کوئی اور علاج بتاتے ہیں, یہ وہ ہے جو صرف پیغمبر بتا سکتے ہیں. سعودی عرب میں ایک صاحب ملے, عربی ہیں اور بڑے اچھی رائل فیملی سے ان کا تعلق ہے. کسی نے مجھے بتایا کہ ان کا 4 یا 5 سال کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور جو بتانے والے تھے وہ انڈین ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کے حوصلے اور صبر کو داد دیتا ہوں, کیسے اس نے صبر کیا ہے. تو میری ان عربی سے بات ہوئی, میں نے ذرا تعزیت کی, تو میں نے کہا آپ نے کیسے صبر کیا. اس نے آیت پڑھی, کہتا ہے میں نے جب قرآن میں دیکھا, میرے بڑا چہیتا بیٹا تھا, اس کی جب ڈیتھ ہوئی اچانک, تو میں نے قرآن میں دیکھا, قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہہ رہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, مال میں کمی کے ذریعے بھی اور اولادوں میں جانے بھی لے کر. تو کیا ہوگا اللہ آزمائش کے بعد, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اے نبی جو ان مصیبتوں میں صبر کرے اس کو خوشخبری سنا دیں. کیسے صبر کرے, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, یہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا, تو یہ کہتے ہیں, انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں, اللہ کو حق ہے جو چاہے کرے, وانا الیہ راجعون, اور ہم نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے, اس مصیبت پہ وہ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دے گا. یہ 2 جملے کہتے ہیں اور صبر ان کو آ جاتا ہے. تو اے نبی آپ ان کو خوشخبریاں سنا دیں. تو کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میرا غم کیا ہو گیا, ختم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کیوں مرا ہے بھائی, پھر ایسے فضول بحثیں ہیں. وہ اصل میں اس ڈاکٹر نے ٹیکا ادھر لگانا تھا ادھر لگا دیا نا, یہ ڈاکٹر ہے ہی 2 نمبر. پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, پھر سر دیواروں سے مار رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, 6 مہینے گولیاں کھا رہے ہیں, رو کے جب دیکھتے ہیں اب زندہ ہونے کا کوئی چانس بچا نہیں ہے. کیا خیال ہے, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, پھٹا بھی کر لیا, اللہ سے لڑ بھی لیے, ڈپریشن میں 20 لوگوں سے پھٹا کر لیا. آخر میں کہتے ہیں اب چلو یار اللہ کی مرضی بھائی, اللہ نے دیا تھا اللہ کی مرضی. لاسٹ میں اینڈ میں یہ آ رہا. اور ایک تو چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کروں میں, سچی مچی کا آخری واقعہ. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے, معاشرے چلتے ہیں نا تو لوگ تہجد میں پھر ایک دوسرے کو مانگتے ہیں. لڑکیاں تہجد میں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ مجھے یہ والا مل جائے, یہ ہو رہا ہے بہت. لڑکے تہجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ کے نا, رمضان کی آخری راتوں میں, اللہ فلانی سے میری شادی کرا دے. یہ بہت ہو رہا ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہو. جب نہیں ملتا نا پھر اللہ کو برا بلا کہتے ہیں. ہم نے تو اللہ سے وہ بڑا مولویوں سے سنا تھا رات کو تہجد میں دعائیں مانگی جائیں, میں تو کئی 1 مہینے سے مانگ رہی ہوں, میری تو پھر بھی وسیم سے شادی نہیں ہوئی, وہ پھر بھی کم وقت کہیں اور ہو گئی اس کی شادی. اب ایسا, اب اتنی برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے, معاذ اللہ نقل کفر, اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک ہونے لگا اللہ بچائے کہ میں مانتی نہیں اللہ کو. کہاں ہے وہ, میں نے اتنا مانگا وسیم, مجھے ملا سلیم. سلیم تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا, مانگا وسیم ہے, مل کون رہا ہے. یہ لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں, یعنی جو میں نے خود جن کے مشاہدے کیے ہیں. اب میں کردار کا نام بدل دیتا ہوں, ہو سکتا ہے غفار مانگا ہو, لیکن میں ظاہر ہے سچی مچی بھی بتاؤں گا. کسی خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں, ملا ہی نہیں, اور میں تو پھر اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیتی ہیں. عورتیں بھی, مرد ذرا کم کر رہے ہوتے ہیں, یہ لڑکیاں جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں. تو بھائی اللہ سے لڑکے کچھ بھی نہیں لیا جا سکتا, نہ وسیم ملے گا نہ تمہیں سلیم ملے گا. اللہ سے لڑکے کچھ نہیں لیا جا سکتا. سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے اپنی ہی مرضی چلانی ہے تو ہم مانگے کیوں. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جب ہمارے مانگنے نہ مانگنے سے ملا سلیم ہی ہے, ہم کو وسیم نہیں ملا, تو پھر یہ مولوی لوگ یہ کیوں کہتے ہیں راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگو. کرنی تو اللہ نے اپنی ہے بھائی, کرنی اللہ نے اپنی ہے. مانگو گے نا اللہ سے تو آپ کے حق میں کرے گا, نہیں مانگو گے تو آپ کے خلاف کرے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ سلیم آپ کے لیے اچھا ہے, لگ رہا ہے, حقیقت میں آپ کے لیے اچھا نہیں, اس لیے اللہ نہیں دے رہا آپ کو سلیم.
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या जेल मांगा था? अल्लाह से ये मांगा था जेल जिना से बहरहाल बेहतर है, ये थोड़ी कहता मुझे जेल भेज दे। फिर जेल में भी कितने अरसे दुआएं मांगी होंगी, ये अल्लाह मुझे जेल से निकाल दे निकाल दे, नहीं निकाला। एक चांस बना कि भाई ये बंदा जा रहा है, बादशाह को जाके बताएगा कि आपकी रिहाई होने वाली है, रिहाई का इंतजाम। तो अब ख्याल आया होगा मेरी दुआएं कबूल हो गई, पता चला फिर इंतजाम फिर नहीं हुआ, फिर भी मांगे जा रहे हैं। क्यों? यकीन है कि जिससे मांग रहा हूं वो मेरा खैर ख्वाह है, वो मुझे इससे ऊंचा मकाम दिलाना चाहता है, वो एक खास तरीके से निकालेगा। वो ऐसे निकालेगा कि बादशाह को ख्वाब आएगा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं, सारे दरबारी कहेंगे ये परागंदा ख्यालात हैं, इस ख्वाबों की ताबीर नहीं होती। उस मौके पर उस बंदे को याद आएगा भाई ख्वाबों की ताबीर बताने वाला तो जेल में एक बंदा है। फिर वो आके कहेगा यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, है यूसुफ है दोस्त, अफ्तिना फी सबई बकरातिन सिमान, बता 7 मोटी गायें 7 पतली गायों को खा रही है, गंदुम के 7 हरे खोशे खुश खोशों को खा रहे हैं, बता इसकी ताबीर क्या है? यूसुफ फौरन बोलेंगे तज़रऊन सबअ सिनीना दाबा, 7 साल तुम खेतियां उगाओगे, फमा हसदतुम फदरूहु फी सुंबुलिही, जो खेती काटो उसको सारी इस्तेमाल न करो, कुछ स्टोर कर लो, क्योंकि अगले 7 साल कहत आएगा स्टोर शुदा माल को क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा। ऐसी ताबीर बताइए बादशाह ने, अब कहां लेकर आओ। पहले आते उस अंदाज से ना आते, वो इज्जत ना मिलती। अब तो बादशाह ने कहा भाई इनको लेकर आओ, ये सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं बता रहे, मिस्र की मईशत को तबाह होने से भी बचा रहे हैं ये। फिर आके जब बादशाह ने बात की है ना, तो बादशाह ने कहा इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, आज तुझे सिर्फ रिहाई नहीं मिलेगी, आज हमारे दरबार में आपको एक मजबूत ठिकाना मिलेगा, शाही प्रोटोकॉल मिलेगा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे वजीर खजाना बना दो, क्योंकि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाली रिहाई नहीं, अब जो मांगूंगा वो मिलेगा, वजीर खजाना बना दो, क्योंकि वजीर खजाना ही की आगे फ्यूचर में सबसे ज्यादा अहमियत होगी। वजीर खजाना बने और मिस्र को तबाही से बचाया, और अगले मिस्र के बादशाह कौन बन गए? यूसुफ बन गए। तो आप रातों में उठ के सलीम को मांगे जो हो रहा है ना, मैं तो वही बताऊंगा ना। अगर वसीम मिला तो इसी पे क्या करो, सबर करो, हो सकता है ये तुम्हें वजीर खजाना बना दे। बहरहाल जो भी है वो तो हमें क्या पता वसीम आपके लिए अच्छा है या सलीम अच्छा है, लेकिन जो भी हो आपने अल्लाह के दफ्तर में फाइल जमा करा दी है, और यकीन करो जो होगा आपके हक में इंशाअल्लाह बेहतर होगा। तो इस जज्बे से लोग दुआएं मांगते रहते हैं, और जो ऐसे ही कि ट्राई कर रहे थे, अल्लाह का इम्तिहान ले रहे होते हैं, देखो ट्राई करके दुआ कबूल हो रही है नहीं हो रही, उनको कुछ नहीं मिलता। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। आजकल कराची में भिखारियों का बाइकआउट मुहिम हो जा रही है भाई, भिखारियों को झिड़को नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई सच्ची मुच्ची का निकला है, और 100 में अगर एक सही निकला तो उस एक की वजह से उन 99 को कमबख्तों को बर्दाश्त किया जाता है जो फ्रॉडी हैं। तो जब आपको यकीन हो कि फ्रॉडी है तो फिर धुतकार दो, लेकिन वैसे साहिल को धुतकारना अगर वो सच्ची मुच्ची का निकला तो फिर बड़ा खतरनाक है। बयान के बाद ये क्या लगे थोड़ा वक्त देते, बहुत अहम बात करनी है। तारिक भाई आप ठीक है, आप जज़ाकल्लाह, आप तो रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बोले यार, ऑर्डर करें यार। जो लोग तलाक के बाद यानी मियां बीवी आपस में रहते हैं, तलाक की बात छुपाते हैं, कई साल लगे उन्हें, बिल्कुल उनका बाइकआउट करें। 3 तलाकों के बाद भी मियां बीवी रह रहे हैं, उनसे दूर हो जाएं, उनको बोले तुम लोग जिना कर रहे हो, कट जाए उनसे, ताल्लुक खत्म कर दें उनसे। तलाक के बाद मियां बीवी फोन पर बात कर सकते हैं, अगर कोई जरूरी बात है बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन वैसे आज बताऊं तलाक के बाद नहीं राब्ता रखना चाहिए, क्योंकि इसमें फसादात बहुत हैं, क्योंकि एक बेतकल्लुफी रही होती है, तो बीच में किसी थर्ड पर्सन को रखना चाहिए। बहरहाल कोई बहुत शदीद